الحمد لوليه والصلاة على أهلها أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا منصب حکمیت پر جلوہ افروز علماء کرام اور رفقائے بزم دور حاضر میں اسلام پر فکری اور نظریاتی یلغار کا سلسلہ نہ صرف یہ کہ جاری ہے بلکہ دن بدن اس کے اندر تیزی آتی جا رہی ہے۔ اسلام دشمن طاقتیں اسلام کی تصویر بگاڑنے اور اس کے خلاف پروپیگنڈا کرنے میں پہلے سے زیادہ منصوبہ بندی اور چابک دستی کا ثبوت دے رہی ہے۔ ایسے حالات میں جبکہ امت کے اجماعی مسائل کا انکار کیا جا رہا ہو، نیا تصور دین ایجاد کیا جا رہا ہو، قرآن و احادیث کی منمانی تشریحیں پیش کی جا رہی ہو، اسلاف امت سے بے اعتمادی پیدا کی جا رہی ہو، چند ذہنی مفروضات کی بنیاد پر اسلام کی نئی تعبیر و تشریح پیش کی جا رہی ہو اور اس کی وجہ سے امت مسلمہ کے کسی طبقے کے اندر فکری انتشار اور نظریاتی گمراہی پھیل رہی ہو، الحادی فتنہ تو اب باقاعدہ ایک منظم شکل اختیار کر چکا ہے۔ مذاہب خصوصاً مذہب اسلام کو شب و روز جارحانہ نقد و جرح کا مشق ستم بنایا جا رہا ہے۔ مسلمانوں کو دین اسلام کے سلسلے میں شکوک و شبہات میں مبتلا کرنے اور انہیں الحاد کی ڈگر پر لا کھڑا کرنے کی ہر ممکن کوششیں کی جا رہی ہے۔ الحاد کی خطرناکی کا اندازہ تو اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ انسان جب اس مرض کے اندر مبتلا ہوتا ہے تو اللہ کا انکار، اہل ایمان سے اعراض، رشد و ہدایت سے دوری، باس بادل موت کی تکذیب اور جنت و جہنم کا انکاری ہو جاتا ہے۔ اسی پر بس نہیں بلکہ اللہ اس کے رسول پر سب و شتم کرنے اور دین اسلام کے رخ زیبا کو مسخ کرنے کا ہر ممکن وسیلہ اپناتا ہے۔ سامعین گرامی قدر، آج ہم جن فتنوں کا سامنا کر رہے ہیں ان میں سے ایک فتنہ انکار حدیث کا بھی ہے۔ انکار حدیث کا فرقہ بھی مستشرقین ہی کی دین ہے۔ حدیث پر اعتراض مسلم دانشوروں کے یہاں ایک فیشن بن چکا ہے۔ وہ بڑے زور و شور سے حدیث کو ناقابل اعتبار روایات پر مبنی اسلام کا غیر ضروری حصہ قرار دے رہے ہیں۔ وہ سارے اعتراضات جو مستشرقین صدیوں سے اٹھاتے چلے آ رہے تھے اب مسلم لٹریچروں کے زبانوں کے اوپر وہ نظر آ رہے ہیں۔ اس طبقے کے مقاصد اس وقت تک حاصل نہیں ہو سکتے تھے جب تک کہ حدیث کو راستے سے نہ ہٹا دیا جائے، کیونکہ حدیث کے اندر زندگی کے ہر شعبے سے متعلق ایسی مفصل ہدایات موجود ہیں جو مغربی افکار و نظریات سے صراحتاً متصادم ہیں۔ چنانچہ اس طبقے کے بعض افراد نے حدیث کی حجیتی کا انکار کر دیا۔ اسی پر بس نہیں بلکہ تجارتی سود کو حلال، معجزات کا انکار اور مغربی نظریات کو سند جواز دی گئی۔ انہوں نے کبھی خود کو جامعیت قرآن اور اہل قرآن باور کرا کر کے اور حدیث کو خلاف عقل اور باطنی تعویلات کی راہ سے حدیث کی حجیت کا انکار کیا۔ دوستو، یورپ سے درآمد شدہ دانشور مسلمانوں کے ایمان کو ختم کرنے یا کم از کم کمزور کرنے کے لیے آئے دن نئی تحقیق اور جدید ریسرچ کے نعرے بلند کر رہے ہیں۔ اذہان و عقول کو متاثر کر کے دین سے باغی کرنا ان کے فرائض منصبی میں داخل ہے۔ انہی میں سے فتنہ غامدیت ہیں۔ یہ وہ شخصیات ہیں جنہوں نے دین کی اثر نو تشکیل کا بیڑا اٹھایا۔ وہ روز بروز اپنی تحریروں اور اپنے بیانوں میں زیادہ اعتدال اور صراط مستقیم سے ہٹتے جا رہے ہیں۔ جن مسائل کے بارے میں کتاب و سنت کی واضح نصوص موجود ہیں، 1400 سال سے جن مسائل کے اوپر امت متفق ہوتی چلی آ رہی ہے، انہوں نے ان سے بھی اختلاف کیا۔ انہوں نے سب سے پہلا ضابطہ یہ بیان کیا کہ قرآن سمجھنے کے لیے کسی تفسیر کی پابندی کی ضرورت نہیں ہے بلکہ صرف عربی دانی کافی ہے۔ انہوں نے دوسرا اصول یہ مقرر کیا کہ سنت کو سمجھنے کے لیے اہل کتاب یعنی یہود و نصارہ کے عمل کو دیکھا جائے گا۔ انہوں نے تیسرا اصول یہ مقرر کیا کہ حلت و حرمت کا مدار شریعت پر نہیں بلکہ فطرت اور عقل انسانی کے اوپر ہے۔ چنانچہ انہی اصول ثلاثہ کے پیش نظر انہوں نے حیات عیسیٰ، ظہور مہدی، حجیت حدیث، داری کی سنت کا انکار کر دیا۔ اور آگے بڑھیے انجینئر علی مرزا کے اگر سرسری ان کے عقائد و نظریات کا جائزہ لیا جائے تو وہ صحابہ، اولیاء، ائمہ مجتہدین اور سلف صالحین کو حد آمیز بے بنیاد تنقیدوں کو نشانہ بنایا۔ دوستو، ان افکار کا یقینی نتیجہ مذہب بیزاری، دینی تشکیک و تذبذب، تمام امت اسلامیہ کی تجہیل و تحمیق، قدیم علماء اور حاملین دین کو ناقابل اعتبار مجرم قرار دینا اور اسلام کی پوری تاریخ کو تاریخ در تاریخ دکھلانا ہے۔ امت کو اس ہولناک خطرے سے بچانا ہوگا تاکہ بعد کی نسلیں فکری، اعتقادی اور عملی گمراہی کے اندر مبتلا نہ ہو۔ آخر میں اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سبوں کو دین حق اور صراط مستقیم پر قائم رکھے اور ہمارے ذہن و دماغ کو ہر طرح کی گمراہی اور فکری انحراف سے محفوظ رکھے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ جمال الوجود بذکر الإله
وتصفو الحياة بنور هداه جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة بنور